خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 تک ایک ایک لفظ کی تجوید سیکھ چکے ہیں، تو آج ہماری آیت نمبر 156 سے آگے پڑھیں گے، اور پارہ ہمارا چوتھا ہے یہ۔ آج کے سبق کی طرف جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح بتا دیں ان بہن بھائیوں کے لیے جو اس چینل پر نئے آئے ہیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے تجوید کے ساتھ اپنا تجوید ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو بلا ناغہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ گھر بیٹھے بآسانی تجوید سیکھ سکیں گے اور صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، یا کھڑا مد زبر یا، ایہا الذین، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، اس کو لمبا کریں گے، یا کھڑا مد زبر یا، اس کو لمبا کریں گے اور آگے ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، کاف یہ والا باریک ہے، کالذین نرمی سے پڑھیں گے ذال کو، کالذی ذال یا زیر ذین، کفروا یہ والا کاف باریک پڑھیں گے اور واو کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے، کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا، ضاد کا مخرج ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ زبان کی بائیں کروٹ کو اوپر والے دال کے ساتھ جب ٹچ کریں گے تو ضاد اپنے مخرج سے صحیح جگہ سے ادا ہوگا۔ اذا ضربوا فی الارض، حمزہ را زبر، اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور ضاد کو بھی موٹا کر کے، فی الارض، او کانوا غزا لو کانوا، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، کا نون واو پیش نو، کانو غین زا پیش غزا، دو لام زبر زل، اور اس زا کو سختی سے غین موٹا کر کے پڑھیں گے، غزا لو کانوا عندنا، عین نون زیر عین، نون یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ساکن ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے اخفا کرنا ہے، عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذالک، لیجعل اللہ لام زیر لی، یا جیم زبر یج، عین زبر ع، لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، لیجعل اللہ وما قتلوا لیجعل اللہ ذالک، لیجعل اللہ ذالک حسرة فی قلوبہم، ذالک حسرة فی قلوبہم، اس پہ ہم نے جیم ساکن پہ قلقلہ کیا، آگے لفظ اللہ کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے، حسرة، یہ ہا اور یہ ہا، ٹھیک ہے، ان کو اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ ہا اور یہ ہا میں ہمیشہ پڑھنے میں فرق ہم نے کرنا ہے۔ یہ والا ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس طریقے سے ادا ہوتا ہے، ہا زبر ہا، اور یہ والا ہا زیر ہی، یہ اس طریقے سے ادا ہوتا ہے، اور حلق کے آخری حصے سے سینے کے پاس سے، ٹھیک ہے، ہا زبر ہا زیر ہی، اس طرح سے دونوں میں فرق کرنا ہے پڑھتے ہوئے، حسرة، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور تا دو زبر تن، تنوین ہے، تنوین پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، ناک کے اندر لے جا کر پڑھنا ہے اس کو، اس کو کہتے ہیں اخفا کرنا، حسرة فی قلوبہم،
فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. لفظ اللہ پر کر کے پڑھنا ہے یہاں پہ بھی کیونکہ اس سے پہلے لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ زبر. یہاں پہ بھی زبر ہے، ادھر بھی زبر ہے. جب زبر یا پیش آ جائے لفظ اللہ سے پہلے تو اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر. وَلَئِن قُتِلْتُمْ وَلَئِن حمزہ نون زیر ان نون ساکن، یہاں پہ نون ساکن ہے تو اس پہ ہم اخفا کریں گے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ ورحمة لمغفرة من اللہ. غین موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا، اور تا دو میم پیش تم. میم یہاں پہ مشدد ہے، اس پہ ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. اور لفظ اللہ کو پور کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے نون زبر نہ ہے، نون کے اوپر زبر ہے. من اللہ ورحمة خیر مما یجمعون. ورحمتن کا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. حا کو اسی طرح درمیانی حلق کے درمیان والے جگہ سے ادا ہوگا، یہ والا حا. ورحمتن تا دو پیش تن. اب یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ اخفا نہیں کر رہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ خا ہے، یہ خا حروف ہلکی کا خا ہے، یعنی کہ حمزہ ہا عین حا غین خا، یہ جو 6 الفاظ ہیں یہ ہیں حروف ہلکی. تو یہاں پہ جب حروف ہلکی جب آ جائیں چاہے تنوین بھی ہو تو اس پہ ہم غنہ یا اخفا نہیں کرتے، تو یہاں پہ ہم نہیں کریں گے. وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. خَيْرٌ را دو میم پیشرم، میم یہاں پہ مشدد ہے اور آگے والا میم بھی مشدد ہے، اس پہ ہم نے دونوں پہ غنہ کرنا ہے. خَيْرٌ مِّمَّا یا جیم زبر یجمعون، یا جیم زبر یہاں پہ جیم یہاں پہ ساکن ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. یجمعون یجمعون. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ وَلَئِن مُتُّمْ حمزہ میم زیر ام میم تا پیش مت تا میم پیش تم. وَلَئِن مُتُّمْ یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، میم مشدد ہے یہ والا. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے لام ہے، لام کے اوپر زبر ہے. اور یہ درمیان میں یہ دیکھ لیں یا نہیں پڑھا جا رہا، لام ہے، صرف لام مل رہا ہے اس لام کے ساتھ. اور جس الف پہ یہ والا آ جائے گول دائرہ، یہ والا گول والا جب سرکل چھوٹا سا نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر ہم اس الف کو بھی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، لَإِلَى اللَّهِ پڑھیں گے. لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ راحہ زبر رحمتم، را کو پر کر کے پڑھیں گے. رحمتم من اللہ، من اللہ لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے. من اللہ لنت لہم، لنت نون یہاں پہ ساکن ہے تو اس کو ہم اخفا کریں گے اس پہ. لنت لہم ولو کنت فظا 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 زبر فظا دو زبر ون فظا غلیظ القلب فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولکم. ضاد موٹا کر کے پڑھیں گے، غین ضا قاف ہی والے الفاظ موٹے ہوں گے، موٹے کر کے پڑھیں گے. اور آگے لام مل رہا ہے، لام کے ساتھ آگے نون کے ساتھ مل رہا ہے، بیچ میں الف نہیں پڑھا جا رہا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے اس پہ. لانفضوا من حولکم فاعف عنہم، فا عین زبر فاعف عنہم، عین کو حلق کے درمیان والی حصے سے کھچاؤ پیدا کر کے. فاعف عنہم واستغفر لهم واستغفر لهم
وشاورهم فی الامر، وشاورهم فی الامر، فی الامر پڑھیں گے، جب اگر وقف کریں گے تو پھر اس کو ہم کیا پڑھیں گے، فی الامر، فی الامر. فَإِذَا عَزَمْتَ، فَإِذَا، ذال الف زبر ذا، عزمت، زا یہ والا سختی سے پڑھیں گے، عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے کھچاؤ پیدا کر کے ادا کریں گے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، علی اللہ، عین زبر ع، لام، لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، علی اللہ، فتوکل علی اللہ، تو وقفاً کیا ہو جائے گا، فتوکل علی اللہ، ان اللہ یحب المتوکلین. نون یہاں پہ مشدد ہے تو اس پہ ہم نے غنہ کیا، اور نون جب مل رہا ہے لفظ اللہ کے ساتھ، لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے یہ اسی نون کے اوپر زبر ہے. ان اللہ یحب المتوکلین. ناظرین اکرام، اتنا سبق آج کے لیے کافی ہے. آج کے سبق کا ہم نے ایک ایک لفظ پڑھ لیا، ایک ایک لفظ کر کے پڑھ لیا، اس کی تجوید بھی پڑھ لی. اب ہم دوسری دفعہ اس کو پڑھیں گے اور روانگی سے پڑھیں گے. آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کو پھر بعد میں پریکٹس بھی کرنی ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین. ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا. اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.